الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل شانه في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ دنیا میں لذتوں کے ساتھ درد لگے ہوئے ہیں، خوشیوں کے ساتھ غم و اندوہ بھی ہے، صحت کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، اجتماع کے ساتھ جدائی بھی ہے، امن و امان کے ساتھ خوف و ہراس بھی ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ صف لنا الدنیا، دنیا کی حقیقت بیان کیجئے کیا ہے؟ کہا کہ ماذا آصف لک من دار اولها بکاء واوسطها عناء واخرها فنا۔ کیا میں بیان کروں؟ ایسا گھر ہے کہ جہاں کا آغاز رونا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے، اور بیچ کا عرصہ اس دار میں، اس گھر میں مشقت و محنت کا ہے، مصیبتوں کا ہے، اور آخر میں سب کے لیے فنا ہے۔ دنیا میں سائنس نے کتنی ترقی کی، طب کتنا آگے نکل گیا، ہر میدان میں ٹیکنالوجی کے ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی بیماریاں روزمرہ کے حساب سے وجود میں آتی ہیں لوگوں کے سامنے، جن کا وجود نہ پہلے کبھی تھا، نہ ان کے بارے میں کبھی سنا گیا تھا، نہ دیکھا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو یہیں بہت سے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ شریعت میں ہماری زندگی کا ہر حل، جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، اس کی دلیل سب کچھ موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشت فیہم الاوجاع والامراض لم تکن فی اسلافہم۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب کوئی قوم کبھی بھی علی الاعلان کھلا برائیاں کرتی ہے تو ان کے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا وجود ان کے اسلاف میں نہیں تھا۔ مرض کا لفظ کتنا ہیبتناک ہے، کتنا تکلیف دہ ہے، آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ جانچ، وہ جانچ، یہ بھی کر لو، لپڈ پروفائل جانچ کروا لو، کولیسٹرول جانچ کروا لو، بی پی اور شوگر جانچ کروا لو، یہ ہو کڈنی کا فنکشن جانچ کروا لو، ساری جانچ کروا سکے، آدمی بھلا چنگا رہے، صحت مند رہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو۔ ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی شے اس کو عطا نہیں ہوئی۔ لیکن اگر بیماری لاحق ہو گئی، مرض آ گیا، اور اس کی دستک بھی اتنی خفیف ہوتی ہے، اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اندر سرایت کر جاتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن علامہ ابن قیم نے کہا کہ روک دینا کسی چیز سے اللہ رب العالمین کا، یہ بھی اس کا عطیہ ہے۔ کیسے؟
کسی کے پاس بہت مال و زر تھا، کم ہو گیا، روک دیا اللہ رب العالمین نے، کم کر دیا، کھینچ دیا۔ یہاں کیسے عطیہ ہے؟ بہت بڑا عطیہ ہے۔ اب یہاں اگر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت لگا کر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا، اور یہ اجر اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں قضاء و قدر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کی اچھائی اور تقدیر کی برائی ہمارے لحاظ سے اللہ رب العالمین کی ہر چیز حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو بیماری بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بیماری پر واویلا کرنے سے تکلیف کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ کسی سے اپنا دکھ بیان کرنے سے دکھ ہلکا نہیں ہوتا۔ دکھ بیان کرنا ہے تو وہ ذات وحدہ لا شریک جس کے پاس دکھوں کا مداوع ہے، اس کی بارگاہ میں ہم اگر عاجزی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے قابل ہیں، اس کا سلیقہ ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کریں اور اس سے شفا کی بھیک مانگیں، اور اس کا اگر رحم و کرم نادل ہو جائے تو شفا بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم یصیب اذى من مرض فما سواه الا حط اللہ عنہ سیئاته کما تحط الشجرۃ ورقها۔ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف، مرض یا اس طرح کی کوئی چیز لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو اس طرح سے معاف کر دیتے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب ایک صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بہت بیمار ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کیا مالک یا مصعب تذبذبینا، مصعب تم اتنی پریشان، اتنی تلملاہٹ تمہارے اندر کیوں ہے؟ تو کہا کیا ہم الحم اللہ بارک اللہ فیہا، کہا کہ بخار کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے، ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب بالحمى، بخار کو برا بھلا مت کہو، فإنها يذهب خطايا بني آدم کما یذہب الکیر خبث الحدید، یہ تو بنی آدم کی خطاؤں کو ایسے دور کر دیتی ہے جیسے آگ میں جا کر لوہے کا سارا میل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ ما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، برابر مصیبت بندے کو لاحق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو اس حال میں چھوڑتی ہے کہ وہ روئے زمین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر خطا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قیس بن عماد نے کہا کہ ساعات المرض تذہب ساعات الخطایا، مرض کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ خطاؤں اور گناہوں کی گھڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وبالمرض تكتب الحسنات وترفع الدرجات، مرض سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، صبر کرتا ہے جب آدمی اس پر، اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اس کی تقدیر سمجھ کر تو اس کے بدلے میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو بخار آ گیا اور اتنی بے چینی تھی آپ کو کہ عائشہ نے دیکھا کہ آپ بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں اور کسی پہلو آپ کو چین نہیں ہے. تو کہا کہ اگر کسی دوسرے کو یہ ہوتا تو لوجدت علیہ، میں غضبناک ہو جاتی اس کے اوپر، تو آپ کے اوپر ہے تو مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے. یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی؟ یہ ایک طرح سے گویا لفظ شکایت کو زبان پر لانا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصالحین لیشدد علیہم، نیکوکاروں پر ایسے ہی سختی ہوتی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کس کے اوپر مصیبتیں زیادہ نازل ہوتی ہے؟ کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء اور جو جتنا نیکوکار ہوتا ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہنے کو لوگ کہہ دیں گے کہ اتنا نیکوکار آدمی اور اتنی مصیبت میں گرفتار ہے، کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ تو اس کی زندگی میں ہے نہیں، کیا ملا اس کو نیکی کا صلہ؟ نعوذ باللہ. اس کی زندگی میں اتنا سکون ہے کچھ نہ ہو اس کے پاس، لیکن آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ آپ اس کی گہرائی میں جا کر جھانک کے دیکھ لیں. سکون محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے اور یہ احساس بہت پاکیزہ دل میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخار آ گیا. ایک بار لحاف اوڑے ہوئے تھے، بہت سردی لگ رہی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دور بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حرارت آپ کے بخار کی مجھے وہاں تک محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا شدید بخار ہے آپ کو، اتنا تیز بخار ہے کہ میں اس کی حرارت یہاں تک محسوس کر رہا ہوں. کہا کہ ہاں، بلائیں ہمارے اوپر زیادہ آتی ہیں، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، اور اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایسے ہی بخار تھا، ان کی کلائی پر ہاتھ رکھا تو اچھل گئے. ہاں، اتنا تیز بخار تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو کہا کہ ہاں، مجھے بخار 2 آدمیوں کے برابر آتا ہے اور اجر بھی 2 آدمیوں کے برابر ملتا ہے. تو یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری ہوئی تھی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم ان صبرت واحتسبت لم عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ. پہلا صدمہ جب لاحق ہوا، پہلی مصیبت، پہلی تکلیف، مرض کا آغاز جب ہوا، اسی وقت سے اگر صبر کیا اور ثواب جانا تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ سوائے جنت کے میں تمہارے لیے کوئی اور ثواب پسند نہیں کروں گا. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو کہا ابشر، دیکھیے سوچ آدمی کی کیسی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں، بخار میں،
آدمی رہے اور جا کر کے آدمی کہے کہ خوش ہو جاؤ، کہہ رہے اتنی تکلیف میں یہ کہتے خوش ہو جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اور وجہ بیان فرمائی، انما ہی نار سلطها اللہ علی عبادہ فی الدنیا لتکون حظہ من النار فی الآخرہ. کہا کہ یہ ایسی آگ ہے جو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اپنے بندے پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن کی آگ سے اس کو محفوظ رکھے، وہ حصہ اس کو یہی مل جائے. کہا علامہ ابن قیم نے کہ آدمی بہت زیادہ ایمان کی بات ہے کہ بیماری کو آدمی اپنے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ اور اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھے. اور کبھی بھی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ بیماری اور مرض کی حالت میں جزا فضا کرے. اور ایک حدیث بیان کی جو سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ان کان احدنا لیفرح بالبلاء کما انتم تفرحون بالرخاء. کہا پہلے کے لوگ مصیبتوں میں، مرض میں اور تکلیف میں بھی اسی طرح سے خوش رہتے تھے جیسے آج تم لوگ آسائش کی حالت میں خوش رہتے ہو. کیا فائدہ ہے کہ آدمی خوش نہ رہے؟ اگر خوش رہ کر اس کو سکون ملتا ہے تو اس کو خوش رہنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی علاج نہ کرے. جب آپ سے پوچھا جائے کہ حل نہ تداوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم علاج کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تداؤ، علاج کرو. ہر بیماری کی دوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ما انزل داء ان اللہ ما انزل داء الا وانزل له دواء. ایسا اصیب دواء داء برا باذن اللہ. کہا کہ جب دوا بیماری کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کی حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے. یعنی دوا بذات خود شفا نہیں ہے، دوا میں بذات خود شفا نہیں ہے. دوا سے شفا حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے. ساتھ میں دعا بھی ہونا چاہیے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پورے جوڑ جوڑ میں درد ہے، بہت درد ہے مجھے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہو. صدق کے دلی کے ساتھ آج کوئی کر کے دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو 7 مرتبہ یہ کہو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. 7 بار کہو. قضا نہ آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے نوازے گا انشاءاللہ. اور جب آپ خود بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پڑھے آدمی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہیں کی. کہ پروردگار آپ کیسے بیمار ہوئے؟
کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو وہاں تم مجھے پاتے۔ اتنا ثواب عیادت کا کہ اگر صبح کے وقت کوئی جا کر کسی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور اگر شام کو جا کر کے عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین عیادت کرنے والے کو جنت میں ایک باغ عطا کرتے ہیں۔ بیماریاں اسے کون محفوظ ہے؟ آج 30 سال تک آدمی صحت یاب رہ جائے تو اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پکڑ لیتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی ہراساں نہیں ہونا چاہیے، برافروختہ نہیں ہونا چاہیے، چراغپا نہیں ہونا چاہیے۔ جو علاج کرتے ہیں، جن کو استطاعت ہوتی ہے بہت مہنگا علاج کرنے کی، ان کو بھی شفا ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ معمولی علاج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری کو بھی ہلکی کرتے ہیں، ان کو بھی شفا یاب کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی امریکہ اور لندن جائے تب جا کر کے اس کی بیماری صحیح ہو۔ بیماری ہے تو علاج ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے شفا یابی کی دعائیں کرنا چاہیے اور اسی سے لو لگا کر رہنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں دین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ بہرحال ہمیں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے۔ جو لوگ کسی طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، بہرحال تو ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ بہرحال تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنے رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين
وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.